ناظرین، اس دنیا میں ہر شخص کو خواب ہے کہ امیر ترین بن کر ایک لگژری لائف انجوائے کرنا، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے ایسے 13 خاندان کے بارے میں کہ جن کے پاس دنیا کی کل دولت کا 99% ہے اور 8 ارب آبادی کے پاس فقط 1%۔ ناظرین، ان 13 خاندانوں کا مقصد کیا ہے؟ انہیں کون سے ادارے چلا رہے ہیں؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کا مشن کیا ہے؟ کون سے ادارے ان 13 خاندانوں کے انڈر کام کرتے ہیں؟ دنیا کی آبادی کو کتنے فیصد تک کم کرنا ہے؟ کس ملک اور کس جگہ پر قبضہ کرنا ہے؟ انسانوں کی اجتماعی برین واشنگ کیسے کرنی ہے؟ ان کا غلام بنانے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ کیسے لوگوں کو پیسے کا پجاری بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ ان 13 خاندان کے مشن میں شامل ہے۔ ناظرین، بات کو مزید بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ذیشان وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، نیو ورلڈ آرڈر پر آج بہت کم بولا جاتا ہے۔ 2-3 عشرے پہلے اس کا شور اٹھا تو تھا، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی کہ امریکی حکومت دنیا کو غلامی میں جکڑنے والی سرمایہ کاری شیطانی قوتوں کا اعلی کار بن کر تمام انسانوں سے بدتدریج ان کی ہر قسم کی آزادیاں سلب کرنے کی سازش پر عمل پیرا ہو چکی ہے۔ لیکن درمیانے عرصے میں اس حوالے سے خاموشی چھا گئی تو لوگ اس خطرناک ترین عالمی سازش کو بھول گئے، مگر شیطانی قوتوں کی وہ خاموشی دراصل بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی، کیونکہ اس دوران وہ اپنے ایجنڈے پر کاربند رہتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہے اور نیو ورلڈ آرڈر کا آکٹوپس ہر شعبے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے سرگرم رہا۔ اس کے پیچھے کارفرما قوت دراصل ان 13 خاندانوں کی ہے، جن کی تنظیم کو دی کونسل کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ خطرناک تجزیہ ڈیوڈ وین نے کیا، جو سابقہ فٹ بالر اور سپورٹس براڈ کاسٹر ہیں۔ وہ عوامی اسپیکر اور 20 سے زائد کتب کے مصنف بھی رہ چکے ہیں۔ آئی کے نے سازشی نظریات کے موضوع پر واقعہ کام کیا ہے، خاص طور پر یہودیوں کی دنیا پر قبضے کی صدیوں سے سازش کے پردے کو چاک کیا ہے۔ وہ خطرناک صہیونی دی کونسل سے متعلق مزید کہتے ہیں، یہ کونسل دنیا بھر میں وقوع پذیر ہونے والے بیشتر اہم واقعات کی ذمہ دار ہوتی ہے، یا اس کے آشرواد سے سیاسی حربے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ یہ بات اب راز نہیں رہی کہ ہماری دنیا کی 99% آبادی صرف 1% ایلیٹ کلاس کنٹرول کرتی ہے، اور اس میں سے وہ 13 خاندان ہی شامل ہیں جن کے نام کے ساتھ بلڈ لائن کا لاک لگا ہوا ہے۔ ناظرین، ان کے نام کچھ یوں ہیں: فری مائن، رسلز، رینولڈز، اونسز، بینڈی، راک فائلر، ایسٹر، کینڈی، لی، وین ڈائن، کولنز، ڈی پونٹ، روتھ چائلڈز۔ ناظرین، یہ 13 خاندان ہیں جن کے آگے بلڈ لائنز لگا ہوا ہے، اور انہی کو دی کونسلز کہتے ہیں۔ ناظرین، مزید آگے بڑھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں واحد سپر پاور امریکہ ہے، جو ہر جگہ اپنا حکم نافذ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور شاید دنیا کے مختلف خطوں میں علاقائی طاقت کا بھی سکہ چلتا ہے، مگر دراصل دنیا کا مکمل کنٹرول ان 13 خاندانوں کے پاس ہے، اور ان کے اشاروں پر ہر امریکی حکومت بھی ناچتی ہے۔ یہ 13 خاندان کی کل دولت کا 99% حصے پر قابض ہے، باقی بچ جانے والی 1% حصے پر دنیا کے 8 ارب نفوس سے زائد آبادی آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہے۔ یہ 13 خاندان ایک خفیہ مالیاتی نظام چلا رہے ہیں، اور گزشتہ 5 صدیوں سے اس مالیاتی تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی مسلسل کوشش میں مصروف ہیں۔ اس نظام میں سب سے اوپر ایک عالمی سربراہ ہے، جس کے ماتحت کونسل کے 13 طاقتور ترین خاندانوں کے نمائندگان پر مشتمل ایک کراؤن کونسل ہے، جس کے نیچے دنیا کے 300 امیر ترین اور طاقتور ترین عالمی اثر و رسوخ رکھنے والے 300 نمائندگان ہیں۔
ان کے نیچے عالمی رائے سازی کرنے والے تھنک ٹینک اور پھر امیر ممالک کے مرکزی بینکس، ٹیکس ادارے، مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک، IMF جیسے ادارے بھی شامل ہیں۔ ان اداروں کے ماتحت بین الاقوامی اثر و رسوخ رکھنے والی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو مختلف ممالک کی مذہبی تنظیمیں، تعلیمی ادارے، دفاعی ادارے، عدالتوں اور میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں، اور اس خفیہ انتظامی ڈھانچے کے نیچے دنیا بھر کے اربوں لوگ شامل ہیں جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اصل میں ان پر کون حکمرانی کر رہا ہے۔ جیسے کہ پہلے کہا گیا ہے کہ یہ 13 خاندان ایک نئے ورلڈ آرڈر کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت دنیا کی متعدد سیاسی طاقتوں کو کم و بیش برابر کیا جائے گا تاکہ ان سب کو ملا کر ایک عالمی حکومت قائم کی جا سکے۔ اس کونسل کے ایجنڈے پر دنیا کی کل آبادی کو کم کر کے 1 ارب تک لانا بھی شامل ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ہتھکنڈہ آزمایا جائے گا جس میں نئی اقسام کی بیماریاں عام کرنا، مہلک وائرس پھیلانا، جینیٹکس انجینئرنگ سے تیار کی گئی غذائیں اور ہتھیاروں سے علاقائی جنگوں کا سہارا لینا بھی شامل ہے، جس کا مظاہرہ ہم نے پیچھے تقریباً 2، 2.5، 3 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جس طرح کورونا وائرس کو انہوں نے پھیلایا اور پھر دنیا کی کافی ساری آبادی کو کم کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرنے والے یہ 13 خاندانوں کے پاس کینسرز اور ایڈز جیسی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے، لیکن وہ اسے باقی دنیا سے مخفی رکھے ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان چند خاندانوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کے سامنے دنیا کے امیر ترین شخص کی حیثیت بھی ایک بھکاری سے زیادہ نہیں۔ ان کے علاوہ دنیا میں اور جتنے امیر ترین خاندان ہیں یہ 13 ایلیٹ ان کا 0.1% بھی نہیں، مگر یہ کسی بھی اور کنبے کو اپنی کونسل کی رکنیت نہیں دیتے۔ کونسل کے تمام ارکان اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ قدیم ترین خداؤں کے خاندان سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کے سوا کسی اور کو کونسل کی ممبر بننے کا استحقاق حاصل نہیں رہا، مگر ڈیوڈ آئیکے شک کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر انہیں کونسل کے ارکان کی یہ فہرست مکمل نہیں لگتی۔ اس میں ایسے طاقتور ارکان بھی شامل ہیں کہ جن کی شناخت پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ علامتی طور پر ان سب کو روتھ چائلڈز کہا جاتا ہے، جن کی میراث دنیا میں طاقت اور دولت کے لحاظ سے بے حساب ہے، جو آج سے تقریباً 3 عشرے قبل یعنی کہ 30 سال پہلے اندازے کے مطابق $500 ٹریلین سے بھی زیادہ تھی۔ بینکاری کے عالمی نظام پر اتنا تسلط رکھتے ہیں کہ انہیں اس کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ ان کی مرضی اور احکامات کے تحت دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر پر عمل درآمد کے لیے کئی مالیاتی اور سیاسی ادارے اور تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں، جن میں دی سٹی آف لنڈن یہ برطانیہ کا حصہ قرار نہیں دی جاتی۔ دا US فیڈرل ریزرو جسے بھی امریکی حکومت کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، اٹلی کی حدود میں قائم مگر خود مختار ریاست دی ویٹیکن سٹی اور امریکی دارالحکومت واشنگٹن DC بھی اس حدود میں شامل نہیں ہوتے۔ ان کے اپنے قواعد اور قوانین ہیں اور یہ خود دنیا کو کسی عدالت کے سامنے جواب دیدہ نہیں ہیں۔ اس طرح کئی خفیہ تنظیمیں سیکرٹ سوسائٹیز ہیں جو اس کونسل کا حصہ ہیں، مگر وہ کثیر القوی کارپوریشنوں کے نام سے کام کرتی ہیں اور وہ بھی کونسل کے 13 خاندانوں کی ملکیت میں شامل ہیں۔ ان کارپوریشن میں دوسری پوزیشن کے عہدے دار بھی نہیں جانتے کہ ان کے مالکان کون ہیں اور وہ نادستگی میں کن کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر دنیا اور انسانیت کو کتنا مہلک نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بات کریں انسانوں کی اجتماعی برین واشنگ کی، تو کونسل کے تنخواہ دار ماہرین دنیا بھر میں تسلط بڑھانے کے لیے تعلیم کے شعبے پر خاص توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ وہ تعلیمی نظام کو ایک ایسے آلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے طلباء کے ذہان کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کیا جا سکے۔ ان میں سمجھے بغیر پڑھنے یعنی رٹا لگا کر یاد کرنے کی عادت پختہ کی جا رہی ہے۔ اس سے طلباء و طالبات اپنے نصاب کو سمجھنے کی بجائے فقط امتحان میں پاس ہونے کے لیے یاد کرنے کی عادت ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے اب علم سکھانے والی تربیت گاہوں کی بجائے ملازمت دلانے میں مدد دینے والے مراکز میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اس کے لیے اقوام متحدہ اور دیگر NGOs کے ہاتھوں غریب ممالک کی حکومتوں کو صحت ترقی کے نام پر فنڈز دے کر انہیں کرپٹ کیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا عام، سستا بلکہ کافی حد تک مفت مہیا کیا جا چکا ہے۔ اصل تعلیمی تقاضوں سے توجہ ہٹانے کا کام کامیابی سے کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب تیسری دنیا کے عام آدمی کو بھی اس پر پرکشش جال میں پھنسا کر کیریئر، ملازمت، کام دھندا دے کر ہنر اور دوسرے مثبت اور ملک کے کام آنے والی صلاحیتوں کو کند کر کے اسے فحاشی، بیکاری اور وقت خراب کرنے والے مشاغل میں پھنسا دیا گیا ہے، جیسے کہ فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور بھی بہت سی سوشل میڈیا ایپس ہیں جن کے ذریعے انہوں نے اپنے ہتھیار کو اس دنیا میں انٹروڈیوس کرا کے لوگوں کو بالکل فارغ بنا دیا ہے۔ اگر بات کریں غلام بنانے کے خطرناک ہتھیار کون سے ہیں، یہ ہتھیار بنانے کے لیے کونسل نے کئی سارے ہتھیاروں کو جوڑ کر ایک خطرناک کلنگ سسٹم تیار کیا ہے۔ اس میں تعلیمی نظام کو زیب و حالی، اساتذہ کی تعلیم دینے سے عدم دلچسپی، تنظیمی سیاست کی حوصلہ افزائی، بیکورڈ طبقے کے علاقوں میں سرکاری تعلیمی اداروں کی کمی، مہنگے نجی اسکولوں کالجوں کا قیام، مذہبی خوف و ہراس پیدا کر کے جدید سائنسی تعلیم سے منافعات کروانے کے جذبات بھڑکانا دراصل اسی سسٹم کا ہتھیار ہے جو اصل میں الگ الگ صورتوں میں ہمارے خلاف کام کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ لوگوں کو پیسے کا پجاری کیسے بناتے ہیں؟ کونسل کا نظام اجتماعی طور پر انسانوں کو پیسہ کمانے کی مشین سے بنا کر انہیں بلا جواز پیسے کا پجاری بنانا بھی ہے، اور ان کے اندر خود ایسے امیر لوگوں کے خلاف تعصب اور جذبات پیدا کر کے ان سے مقابلہ کرنے اور اس مقابلے میں ہر طرح کے اخلاقی اقتدار کو روندنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس طرح ہر ملک میں طاقتور مقتدر حلقوں کے ساتھ مل کر عام، غریب اور متوسط طبقوں کو بھی بدعنوانی کی راہ پر گامزن کیا جا رہا ہے، اور یوں دنیا بھر کے پیسے کے پجاری لوگ یا دولت کے غلام کا نیا خود غرض اور ایسا گروہ پیدا کیا جا رہا ہے جو اپنے بھائیوں کو گرا کر انہیں روندتے ہوئے اپنے تئیں ترقی کے مناظر کو طے کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں 5 سے 9 کی ڈیوٹی پر لگا کر ملازمت کے گھنٹے پورے کرنے کی غیر تعمیری، غیر تخلیقی رستوں پر ڈالا جا رہا ہے تاکہ ہم کچھ بھی نیا، مثبت اور مفید سوچ نہ سکیں اور نہ ہی تخلیق کر کے عالم انسانیت کو فائدہ پہنچا سکیں۔ ہم کام دھندے اور ملازمت پر محض اس لیے دوڑتے ہیں تاکہ ہمیں اگلی 1 تاریخ کو تنخواہ ملنے اور کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اس بھاگ دوڑ کے باوجود ہم جیسے لوگ کبھی بھی اتنی رقم حاصل نہیں کر پاتے کہ اپنے بچوں کی جائز اور مناسب خواہشات سے زندگی کو پورا کر سکیں، انہیں اچھی تعلیم اور صحت کے مناسب سہولیات اور اچھی زندگی دے سکیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اربوں روپے منافع کمانے والی ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے CEO کو لاکھوں روپے تنخواہ کیوں دیتی ہیں اور ان کے برعکس اپنے عام کارکنان کو وہ کم سے کم تنخواہ کیوں دیتی ہیں، جبکہ وہ چاہیں تو وہ اپنی مشینری کو رواں رکھنے کے لیے تمام کل پرزوں کو بھی بہتر زندگی گزارنے کے لیے مناسب معاوضہ بآسانی ادا کر سکتی ہیں۔ معاوضوں کی ادائیگی کا یہ ماڈل بہت ہی سوچ بچار کر یوں کہا جائے کہ ایک طرح کی سازش کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ اگر ایک فرد صرف گھر کے لیے آٹا چاول پورا کرنے کی فکر میں مبتلا رہے گا تو وہ اپنی صلاحیتیں سکل کر بیٹھے گا، یعنی کہ اپنی صلاحیتوں سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اپنے اچھے برے کا تجزیہ کرنے کے لیے کب اور کیسے سوچے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ عالمی منظرنامے پر مسلط حکمران یعنی کونسل کے کرتا دھرتاؤں کو پڑھے لکھے، باصلاحیت، اچھے برے کی تمیز رکھنے اور سوچنے سمجھنے والے لوگ جو بطور کارکن یا عام ملازم نہیں چاہیے، ایسے افراد کونسل کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، تو انہیں بس کا فرما بردار روبوٹس درکار ہیں جو صرف اتنا جانتے ہوں کہ ان کے حوالے کی گئی مشین کیسے چلا کر مالکان کے لیے اچھی پیداوار حاصل کیسے کی جائے اور ان کے لیے واضح کردہ نظام ہر حال میں رواں دواں رکھا جائے، اور ساتھ ہی وہ اتنے غنی بھی ہوں کہ کوئی بھی سوال نہ کر سکیں۔ ناظرین، یہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے یہودیوں کی جو کوشش پچھلے تقریباً 2500 سال سے جاری و ساری ہے، ہم لوگوں کو ایسا سوچنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ بھی تو ان کی کوشش میں شامل نہیں؟ ناظرین، اگر یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ذیشان وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔